الحمد لله على الإنعام والشكر له التمام والصلاة والسلام على خير الأنام جميل الوجه بدر التمام شفيع الخلق يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين هم متمسكون بخير الكلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گرامی قدر احباب، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء بھائیوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی صانع بھی کسی چیز کو تخلیق نہیں کرتا، بناتا نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق، خالق مطلق اور حقیقی صانع مطلق ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فلک، یہ پہاڑ، یہ سیارے، یہ جنت، یہ دوزخ، انسان، چرند، پرند، حیوان، جنات، یہ جتنی بھی چیزیں ہماری نظروں میں یا ہماری نظروں سے مستور چیزیں ہیں، ان سب کو بغیر کسی کی شرکت کے، بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے آئیڈیے کے
پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہم اظہار کرتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام صفات معبودیت اسی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، کیونکہ قرآن کا پہلا حصہ اس میں خالقیت کا بیان ہے، تفسیر سے تعلق رکھنے والے احباب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی صفت خالقیت کا اظہار فرمایا، یہ کائنات سجا دی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو تخلیق فرمایا ہے صرف ایک چیز کے لیے، اور وہ چیز ہے اظہار توحید۔ اللہ نے ساری کائنات کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ اللہ اپنی توحید کو منوانا چاہتے ہیں دنیا والوں سے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ اس کائنات میں موجود ہیں۔ کسی نے دنیا کی تخلیق کو خاص کیا ہے 5 تنوں کے ساتھ، کہ یہ 5 تن نہ ہوتے اللہ کائنات کو نہ بناتے۔ کچھ ہمارے قریبی لوگ، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا اگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ کائنات کو نہ بناتے۔ کسی نے کہا حضرت عزیر نہ ہوتے اللہ کائنات کو نہ بناتے۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ نہ ہوتے اللہ کائنات کو وجود نہ دیتے۔ یہ سب خلاف حقیقت دعوے ہیں۔ صحیح بات وہی ہے جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ مفسرین معنی کرتے ہیں اے لإظہار الحق۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے صرف ایک نقطے کے لیے کہ میں اپنی توحید کا وجود دنیا والوں سے منوانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی توحید کو ظاہر کیا، بس یہی مقصد ہے۔ میں کیوں پیدا ہوا، آپ کیوں پیدا ہوئے، قرآن نے واضح کیا، ما خلقت الجن والانس الا، سب بولیے نا، جن کو آتا ہے وہ تو بولیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری توحید کو تسلیم کر کے خالص میری عبادتیں کریں، بس یہ مقصد ہے۔ آسمان سے اللہ نے دنیا والوں کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ ایک ہے رجال اللہ کا طریقہ، ایک ہے کتاب اللہ اور کلام اللہ کا طریقہ اور ذریعہ۔ انسانوں کی ہدایت اللہ نے ان 2 چیزوں سے جوڑ دی ہے، رجال اللہ یعنی انبیاء کرام، کتاب اللہ کلام اللہ یعنی وہ کتابیں جو اللہ نے انبیاء پہ نازل فرمائی ہیں، صحیفے نازل فرمائے، وحی فرمائی۔ یہ 2 چیزیں بھی اگر دیکھی جائیں تو ان کا مقصد بھی ہے اظہار توحید۔ قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے ہٹ کے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ قرآن سے ہی اس کی بھی دلیل پوچھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں سب کی بعثت کا مقصد واحد یہی تھا کہ انبیاء نے آ کے لوگوں کو یہی پیغام دیا، لوگوں دنیا والوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، عبادت کی نیت سے جب بھی سر جھکانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، پیشانی سجدہ ریز کرنی ہے تو کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ دوسرا ذریعہ انسانوں کی ہدایت کا کیا تھا؟ کتاب اللہ۔ یہ ساری کتابیں ان کا بھی موضوع ایک ہی ہے،
دلیل پھر قرآن سے، سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ فرماتے ہیں میں رب کی پاکی بیان کیا کرو، جتنی نامناسب چیزیں ہیں میں ان سے پاک ہوں، میرے لیے سونا مناسب نہیں تو میں سونے سے، سب بول لیں، میرے لیے اولاد مناسب نہیں تو میں اولاد سے، میرے لیے شادی مناسب نہیں تو میں شادی سے، میرے لیے عاجزی مناسب نہیں تو میں عاجزی سے، جتنی بھی نامناسب چیزیں ہیں میرے لیے میں ان سے پاک ہوں، یہ بیان کیا کرو۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، فرمایا یہ جو مضمون توحید ہے یہ صرف قرآن کے اندر میں نے بیان نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کا بھی اصل عنوان یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کائنات کا مقصد بھی توحید، انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی توحید، کتابوں کے نزول کا مقصد بھی توحید ہے۔ میں ذرا ایک قدم اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا، یہ کائنات ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے، ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جانا ہے ہر چیز نے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے؟ بڑا بڑا ذوق بیان کرتے ہیں لوگ، ہر کسی کے پاس دلائل ہیں۔ قیامت کا فلسفہ ہے انصاف، اللہ نے انصاف دینا ہے مظلوموں کو، سزا و جزا، وہ ساری باتیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نے سب لوگوں کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ ساری کائنات موجود ہوگی، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا کی بادشاہتوں پہ ناز کرنے والوں بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ انسانیت نہیں بول سکے گی کیونکہ سب مرے ہوئے ہوں گے، ابھی سب پہ موت کا لرزہ طاری ہوگا۔ اللہ پھر خود ہی اسی سوال کا جواب دیں گے، فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اگر کوئی حقیقی بادشاہ ہے تو وہ اکیلی ذات ہے جو غالب اور زبردست ذات ہے۔ تو قیامت کا بھی دن اللہ نے کیوں بنایا؟ توحید کے اظہار کے۔ اللہ اکبر، اگلی بات بھی سنتے جائیں۔ جنت کے اندر جب نیک لوگ جائیں گے انہوں نے بھی جا کے جنت میں سارے کام بعد میں کرنے ہیں، کھانا پینا بعد میں، حور و قصور کی زیارت اور ملاقات بعد میں، جنت کی نعمتوں کو دیکھنا، تلذذ حاصل کرنا سب بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے جنت میں جا کے جنتیوں نے جو نعرہ لگانا ہے وہ بھی یہی ہے، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت میں بھی جا کے سب سے پہلا کام توحید۔ اگلی بات بھی کر دوں، جہنمیوں نے بھی جہنم میں جا کے جو چیز جس کا اقرار کرنا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس اقرار کا کیونکہ دنیا میں نہ کر سکے، لیکن جہنمی جہنم میں جا کے مجبور ہوں گے جس مسئلے کے اقرار کے لیے وہ بھی توحید ہے۔ دلیل پھر قرآن سے، اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو دیکھیں گے عذاب اور دیکھیں گے وہاں کی سزائیں تو پھر پریشان ہو کے کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے موحدین کاش ہم نے دنیا میں رب کی توحید کا اقرار کر لیا ہوتا۔ تو اللہ کی توحید کی اہمیت ذہن میں آ رہی ہو، ہر چیز کے اندر توحید ہی توحید ہے۔ نماز پڑھتے ہو قبول تب ہوگی جب توحید ہے، روزہ ہے قبول تب ہوگی جب توحید ہے، مسجدوں کی تعمیر ہے قبول تب ہوگی جب توحید ہے، جی حج اور عمرہ قبول تب ہوں گے جب توحید ہے، کعبہ کی چوکھٹ کی صفائی کرنا بھی تب فائدہ دے گی جب دل میں توحید کا عقیدہ ہو، ورنہ ابو جہل اگر اپنی داڑھی کے ساتھ بھی کعبہ کی چوکھٹ کو صفائی کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم،
تیرے اعمال میں توحید کی روح نہیں ہے، مجھے تیرا یہ عمل بھی قبول نہیں۔ توحید کی اہمیت دل میں بٹھائی، اور رب نے قرآن کو نازل ہی کیا ہے توحید کے لیے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو بھی اسی لیے نازل کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ آئیے، اللہ نے قرآن کریم میں توحید کو مختلف اندازوں سے بیان کیا ہے، مختلف اسلوب ہے۔ کہیں اللہ توحید کو بیان کرتے ہیں اس بات کے رنگ میں، کہیں اللہ توحید کو بیان کرتے ہیں نفی کے رنگ میں، کبھی اللہ توحید کو بیان کرتے ہیں مثال کے رنگ میں۔ میں اسی ایک مثال کو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا، وہ مثال سنیے، انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، سورہ رعد ہے، 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ توحید بیان کرنا اصل مردوں کا کام ہے، توحید کو بیان کرنے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، جرت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جوش و جذبے سے میرا ساتھ دیجیے گا، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، لوگو او نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والو، درختوں کے سامنے جا کے سجدے کرنے والو، قبروں پہ جا کے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والو، پیروں فقیروں کے قدموں میں جا کے گر جانے والو، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والو، یہ ذہن بناؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں لہو دعوت الحق، جب بھی پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ محبت سے، یہ جو عزیز طلباء اس طرف بیٹھے ہیں نا، آپ بھی بولیں، جب بھی پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ دعوت الحق، یہ حق ہے کس کا؟ اللہ ہی کا حق ہے توحید میرے دوستو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت الحق کا معنی یہ کیا ہے، فرماتے ہیں لہو دعوت الحق کا معنی ہے التوحید۔ حضرت علی نے معنی کیا، حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کو بھی عقیدہ بنانا پڑے گا کہ گھوڑا معبود نہیں، حضرت حسین معبود نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ معبود نہیں، معبود وہ ہے جو علی اور حسین کا بھی معبود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، جب بھی پکارنا ہے رب کو پکارنا ہے۔ اللہ نے اس مسئلے کو قرآن کے ہر صفحے پہ بیان کیا، اور سب سے پیارا انداز اللہ نے اپنایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کی دعائیں ہیں، اللہ نے ثابت کیا ہے کہ میرے نبی بھی اگر مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں پڑھا کرو میرے دوستو۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ یہ حضرت آدم ہے، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کس کے سامنے؟ محبت سے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت ابراہیم ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ
حضرت یونس علیہ السلام ہے، 3 اندھیروں کے اندر موجود ہیں اور فرما رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بدر کا میدان ہے، ہاتھ اٹھانے والے محمد کریم ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه الإصابة لن تعبد فی الارض ابدا۔ تو انبیاء نے بھی ہمیشہ کس کو پکارا؟ محبت سے۔ انبیاء نے کس کو پکارا؟ اولیاء نے کس کو پکارا؟ صحابہ نے کس کو پکارا؟ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ سمجھ آیا، لہو دعوت الحق، پکار کس کی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے بھائی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کے اندر ایک تفسیر بیان کی ہے، بڑی زبردست، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں لہو دعوت الحق کا صحیح معنی یہ ہے ان اللہ هو الحق، کہ دعوی معبودیت، دعوی الوہیت میں اگر کوئی ذات سچی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اگر کوئی اور اپنے بارے میں معبودیت کا دعویٰ کرے، چاہے فرعون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے نمرود ہو، وہ معبود نہیں۔ ان اللہ هو الحق، معبود کون ہے؟ یہ حضرت حسن بیان کر رہے ہیں، اہل بیت میں ایک بڑا معتبر نام اور بڑی عظیم شخصیت ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الحق، دعوی معبودیت میں سچی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَدُعَاؤُهُ هُوَ الْحَقِّ، پھر جب سچی ذات دعوی الوہیت میں اللہ کی، تو پھر دعائیں بھی حق کس کا ہے؟ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اور تیسرا معنی بیان فرمایا وَالْإِنْقِطَاعُ إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ هُوَ الْحَقِّ، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی ضرورت آ جائے، جب بھی کوئی مقابلہ آ جائے، جب بھی کوئی دکھ آ جائے، تو ساری دنیا سے اپنی امیدوں کو ختم کر کے، ساری دنیا سے اپنی طمع اور لالچ کو ختم کر کے، سب سے کٹ کے ایک رب سے جڑ جانا، یہ بھی انسان کا حق ہے۔ وَالْإِنْقِطَاعُ إِلَيْهِ هُوَ الْحَقِّ، یہ حضرت حسن نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ تو فرمایا لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف رب کی ہے۔ یا اللہ اگلی بات بھی بیان فرمائیے، اگر کوئی بدبخت اور نادان انسان تیرے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو ہمیں مثال دے کے بیان فرمائیے کہ اس بندے کا یہ عمل، یہ فعل، یہ دعا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ اللہ نے اسی آیت میں آگے بیان فرمایا، بڑا دلچسپ انداز ہے، اگر میرے دوست توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ اس میں آ گیا۔ انبیاء بھی من دون اللہ میں شامل، اولیاء بھی من دون اللہ میں شامل، صحابہ بھی من دون اللہ میں شامل، پتھروں کے بنے ہوئے بت، لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ ساری من دون اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں دنیا والے، اللہ فرماتے ہیں میں اندر کی بات تمہیں بتانے لگا ہوں، وقت ضائع نہیں کرنا قبروں پہ سر جھکا کے، وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی آواز کو ضائع نہیں کرنا، اپنے گلے کو بے جا نہیں پھاڑنا، کس کے سامنے؟ قبروں اور حجروں کے سامنے جا کے۔ اللہ فرماتے ہیں اندر کی حقیقت بتانے لگا ہوں، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم
اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو. مفسرین نے یدعون کی ایک قرات تدعون بھی ذکر کی ہے. میں اسی لیے اس کا معنی غائب والا نہیں حاضر والا اور مخاطب والا کر رہا ہوں، طلباء سمجھیں گے. والذین یدعون، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، جس جس کو پکارنا ہے پکار کے دیکھ، قیامت تک پکارتا رہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تیری ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء، کچھ بھی تجھے نہیں دے سکتے، نہ کوئی نفع نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ تیری خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، نہ تیری امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں. اچھا یا اللہ، اگر کوئی تجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارے، کسی پیر کو پکارے، نبی کو پکارے، فقیر کو پکارے، تو اس پہ کوئی فتویٰ بھی لگا، ہمیں بتا وہ بندہ تیری نظروں میں کیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گمراہ ہیں، والدین کا نافرمان بھی گمراہ ہے، ہاں جی حق تلفی کرنے والا بھی گمراہ ہے، بہنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا بھی گمراہ ہے، بدکاری کرنے والا بھی گمراہ ہے، دوسروں کا حق کھانے والا بھی گمراہ ہے. لیکن جو بندہ میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جا کے دعائیں کرتا ہے، میں رب اس پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، اضلو، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. یا اللہ، جو کسی کی قبر پہ جا کے سر جھکائے دعائیں مانگے، کبھی تو اندر والا اس کی دعا سن لے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ بندہ اس قبر پہ، اس پیر کے سامنے، اس درخت کے سامنے، اس نبی کے سامنے، اس ولی کے سامنے بیٹھا رہے دھرنا دے کے. اللہ فرماتے ہیں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ بندہ اس کی کوئی پکار نہیں سن سکے گا. یا اللہ کیوں نہیں سن سکے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ سننے کی دلیل یہ ہے، علت یہ ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، سننے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے. بولیے میرے دوستو، سننے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے. جب جسم اور بدن میں روح نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم عن دعائہم غافلون، وہ قبر والا ہو، وہ زندہ یا مردہ جس کو دور سے پکارا جا رہا ہے یا قبر پہ قریب رہ کے پکارا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پکارنے والوں کی دعاؤں سے ہی بے خبر ہے. اسی وجہ سے اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. سبحان اللہ، آپ بھی کہیں نا لا علم لنا، آپ بھی پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں نے ان انبیاء سے پوچھنا ہے، میں نے ان ولیوں سے پوچھنا ہے، میں نے ان پیروں سے سوال کرنا ہے، بتاؤ دنیا میں لوگ تمہاری عبادتیں کیا کرتے تھے، دنیا میں لوگ تمہاری قبروں پہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اس کے بارے میں کیا تم نے لوگوں کو خود کہا تھا کہ آ کے ہماری قبروں پہ دعائیں مانگا کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، سارے نبی، سارے ولی، سارے میرے نیک بندے قیامت کے دن میرے سامنے کہیں گے یا اللہ لا علم لنا، یہ ہماری قبروں پہ آ کے ہمیں پکارتے تھے، یہ ہمارے مزاروں پہ آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ ہماری نظر نیاز دیا کرتے تھے، یہ ہمارے نام کے بکرے اور چھترے ذبح کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا یہ ذہن ہے لا علم لنا، یہ ہماری قبروں پہ جو کچھ آ کے کرتے رہے ہمیں تو اس کا علم اور اندازہ بھی نہ ہو سکا. سارے انبیاء سے اللہ نے قیامت کے دن نفی کروانی. تو میں جو آیت کی تفسیر سمجھ آ رہا تھا آپ کو، اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، کچھ بھی مانگو قبر والے دے.
آگے اللہ نے ایک مثال بیان کی، یہ مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں رب کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جا کے سر جھکا رہا ہے وہ سن لے، جس کو بھی تو جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، جس کے سامنے جا کے تو پکاریں کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بندہ دریا کے کنارے چلا جائے۔ یہ مثال دینے لگے ہیں، دریا کے کنارے چلا جائے، کنویں کے کنارے چلا جائے، سمندر کے کنارے چلا جائے، حتیٰ کہ زمزم کے پانی کے کنویں کے کنارے بھی۔ یہ اتنے پانی کی قسمیں، یہ نام میں نے کیوں بدلے، دریا، سمندر، زمزم، تالاب، یہ کیوں ہے؟ ایک مسئلہ سمجھانا چاہوں گا، توجہ کیجیے گا۔ جس بھی پانی کے کنارے چلا جائے، یہ بندہ جا کے وہاں ہاتھ باندھ لے یا ہاتھ اٹھا کے کہے پانی پانی آ جا میرے منہ میں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آ میرے منہ میں آ جا، میری پیاس ختم کر، میرے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہے ہیں، آ کے میری پیاس کا کچھ مداوا کر۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی عقل سے سوچو، اس لیے کہ توحید کا مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے عقل کی دولت کی وجہ سے، عقل نہ ہو تو پھر توحید کا مسئلہ سمجھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ پانی کے کنارے جا کے کہے اے پانی آ جا میرے منہ سے لگ جا۔ کیوں بھئی منڈیالہ کے میرے دوستو، جتنا بھی کوئی چیخ کے کہے، رو کے کہے اور آہو گریہ زاری کر کے کہے، عاجزی سے کہے، بیٹھ کے کہے، کھڑے ہو کے، لیٹ کے، تشہد، قعود، قیام، رکوع، سجدہ، کسی بھی حالت میں کہے، وہ پانی آ کے اس کے منہ سے لگے گا؟ بولتے نہیں آپ۔ اتنی آسان سی بات پوچھی ہے بھائی، میں نے کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں پوچھا۔ وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ سے آ کے نہیں لگ سکے گا، نہیں لگ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پانی خود آ کے اس کے منہ کو نہیں لگتا، پانی زمزم کا ہو پھر بھی، دریا کا ہو پھر بھی، سمندر اور تالاب کا ہو پھر بھی، مسئلہ اللہ نے سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پانی کوئی بھی ہو، پاک ہو یا نہ پاک ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جا کے اس کے سامنے جتنا بھی اس کو بلاتے رہو وہ تیرے منہ میں خود نہیں آئے گا۔ ویسے قبر کے اندر لیٹا ہوا کوئی بھی ہو، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو یعنی نبی ہو تب بھی، یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم عام مردوں کے سننے کے قائل نہیں، عام مردوں کے وسیلے کے قائل نہیں، لیکن انبیاء کے وسیلے کے قائل ہیں، انبیاء ہماری سنتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہماری دعائیں۔ ایک مولوی صاحب کو تو میں نے یہاں تک سنا کہنے لگے جب بھی جاؤ نا حج پہ یا عمرے پہ تو مکہ سے پہلے مدینے جایا کرو۔ یہ بات بری نہیں ہے، یہ بات بری نہیں ہے، جانا ہے بھائی، حرم ہے اس میں بھی جانا ہے ادھر، لیکن اگلی بات کہتے ہیں مدینہ میں جاؤ، جا کے حضور سے کہو یا رسول اللہ مکے جا رہا ہوں، اللہ سے سفارش کر دو کہ میرے گناہ معاف کر دینا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ نہیں میرے دوستو، جیسے کسی قسم کا پانی ہو، وہ پانی خود منہ کو آ کے نہیں لگے گا، نہیں ٹچ کرے گا، اسی طرح قبر کے اندر یا قبر سے باہر یا کسی کے قریب بیٹھ کے یا کسی سے دور بیٹھ کے دعائیں کی جائیں، پکارا جائے نبیوں کو، پکارا جائے حضرت آدم کو، وسیلہ دیا جائے حضرت نبی کریم کا، وسیلہ دیا جائے حضرت علی کا، وسیلہ دیا جائے بابا علی حجویری کا، وسیلہ دیا جائے عبداللہ شاہ غازی کا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کسی قسم کا پانی تیری پکار پہ آ کہ تیرے منہ کو نہیں لگتا، ویسے کسی قسم کا کوئی بھی پیر فقیر یا نبی ہو تیری پکار کو نہیں سن سکتا۔ پکاروں کو سننے والا صرف کون ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پانی کے کنارے اس کو آوازیں دے دے کے بلانے والا دنیا والے اس کو عقل مند نہیں سمجھتے، ویسے ہی قبروں کے کنارے بیٹھے ہوئے پکارنے والوں کو بھی عقل میں رب نہیں دے سکتا۔
توحید کا مسئلے کا تعلق عقل سے، اللہ ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا توحیدی بنائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما دعاء الکافرین، آپ بھی پڑھ لینا، قرآن کی آیت ہے، ثواب ملے گا۔ ما دعاء الکافرین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں رب کی صفات کا انکار کر کے پیروں فقیروں کی صفات کے اندر جا کے میری صفات مان رہا ہے، میں رب ان پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، الکافرین، یہ میرے اپنے نہیں ہیں، میں نے بڑا محتاط معنی کیا ہے، یہ میرے اپنے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جتنا بھی پکارتے رہو، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تم جتنا بھی پکارتے رہو میں یہ قبروں والے تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ضلال کا معنی کیا ہے ضیاعن، بڑا خوبصورت معنی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ جو تو پکار رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، آواز کا بھی ضیاع ہے، ہاتھوں کا بھی ضیاع اور ضائع کرنا ہے۔ ہاتھوں کو اور وقت کو اور اپنی جان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ ایک اور مقام ذہن میں آ گیا جہاں اللہ نے ایک اور مثال دے کے مسئلہ توحید سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، واہ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا کرتے تھے مولا تیرے سمجھاون تے بھی قربان تے مشرک دے نہ سمجھن تے بھی قربان۔ اللہ نے کیسے کھول کھول کے توحید بیان کیا قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں اللہ ایک مسئلہ مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں، فاستمعوا لہ، توجہ سے سن لو، یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں توجہ سے سننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں میں رب کو چھوڑ کے تو جس کو پکار رہا ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ لفظ دہرایا ہے آج کی تقریر میں، پھر دہرا دیتا ہوں، جس کو پکارنا، انبیاء بھی اس میں آگے، شہداء بھی اس میں آگے، اولیاء بھی اس میں آگے، عرب کے لوگ بھی اس میں آگے، عجم کے لوگ بھی اس میں آگے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے نا، اللہ ان سب کا ذکر کر کے مشرکوں کو ایک چیلنج دینے لگے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم رب کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل جائیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے مل جائیں، جن کو تم پکار رہے ہو وہ سارے مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے مل کے بھی لن یخلقوا ذبابا، تجھے اولاد دینا تو دور کی بات، تجھے الیکشن میں فتح سے نوازنا تو دور کی بات، اللہ فرماتی ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل کے بھی کوشش کریں ایک مکھی کو بھی پیدا، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی کو بھی پیدا، کیونکہ خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان توحید کے بیان میں ہمارے آئیڈیل ہیں جی۔ حضرت شیخ القرآن اپنے شاگردوں کو، حضرت شیخ القرآن لاہور میں ایک دفعہ تقریر کے لیے آئے، جلسے کا عنوان تھا کلمہ حق کانفرنس، عنوان تو لوگ بڑے اچھے رکھتے ہیں۔ اب وہاں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں۔ حضرت شیخ القرآن بعد میں سٹیج پہ آئے، فرمایا مولوی صاحب پاکستان میں سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا، چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ستاروں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، لہٰذا تو نے مسئلہ صحیح نہیں سمجھایا۔ اب غلام اللہ اپنے رب کی توحید سمجھانے لگا ہے۔ سنیں گے پھر حضرت شیخ کا انداز۔ حضرت شیخ القرآن نے پھر سمجھایا، حضرت فرمانے لگے اے مولوی صاحب اگر رب کی توحید کو بیان کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے جس شہر میں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہو
اس شہر میں پوجے جانے والے بابے کا نام لے کے اس کی نفی کر۔ لہٰذا کہنا پڑے گا، لاہور کے اندر کھڑے ہو تو کہنا پڑے گا علی حجویری الہ کوئی نہیں، جنگ کے اندر کھڑے ہو تو کہنا پڑے گا سلطان باہو الہ کوئی نہیں، ملتان کے اندر کھڑے ہو تو کہنا پڑے گا ملتانی بابا جس کی قبر کی مٹی مشہور ہے وہ الہ نہیں، کراچی میں کھڑے ہو تو کہنا پڑے گا عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں، ہندوستان میں پوجے جانے والے بابوں کے شہر میں چلے جاؤ، ان کا نام لے کے کہنا پڑے گا لا الہ، یہ بابا معبود نہیں، یہ بابا مسجود نہیں، یہ ذلت و عزت کا مالک نہیں، یہ موت و حیات کا مالک نہیں، یہ بگڑیاں نہیں بنا سکتا، یہ بنی ہوئی کو نہیں خراب کر سکتا، یہ بگڑیاں نہیں سنوار سکتا، یہ سارے کام صرف کس کو سجتے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا تو تب توحید بیان ہوگی۔ حضرت شیخ القرآن نے مسئلہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سچا موحد بنائے۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے لوگو اگر اللہ توحید کی سمجھ دے دیں تو توحید کا مسئلہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو یہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس مسئلے کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی کو بھی پیدا، بولیے توحید کا مسئلہ ہے، ذرا اپنا جوش و خروش دکھائیے، ابھی ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں، گھڑی کی طرف نہ دیکھ۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی کو بھی پیدا، اچھا یا اللہ بس بات ختم ہو گئی ہے، آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنا تو دور کی بات، بڑا دلچسپ انداز ہے، قرآن کریم کی آیت سمجھا رہا ہوں، پیدا کرنا تو دور کی بات، فرمایا اِن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، تیرے پیر بیٹھے ہوئے ہوں، حلوہ کھا رہے ہوں، مٹھائی کھا رہے ہوں، چاول کھا رہے ہوں، مکھی آئے آ کے اس حلوے میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، یہ میں کوئی ویسے باتیں نہیں کر رہا، قرآن کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں۔ این یسلبہم الذباب، اللہ فرماتے ہیں وہ مکھی آئے آ کے تیرے پیر کی پلیٹ سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، اللہ فرماتے ہیں مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ جو تیرے پیر صاحب کی پلیٹ سے کوئی چیز وہ مکھی اٹھا کے لے جائے، اللہ فرماتے ہیں این یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی جو پلیٹ سے اٹھا کے لے جائے، تیرے سارے پیر مل جائیں، تیرے سارے جھوٹے معبود مل جائیں، لا یسلبہم الذباب، اللہ فرماتے ہیں وہ چھینی ہوئی چیز کو مکھی کے منہ سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی کو پیدا کرنا دور کی بات، قرآن کہتا ہے مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس چھینی ہوئی چیز کو بھی واپس نہیں لے کے آ سکتے۔ آخری بات جی، یا اللہ کیوں نہیں یہ سارے پیر فقیر یہ کر سکتے، مکھی کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے، مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے واپس کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہاں پہ دعائیں مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو اللہ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کمزور سے دعائیں مانگیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر کمزور شاہ زور سے دعائیں مانگے تو قبولیت میں وقت بھی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا موحد بنائے، ہمیں اللہ دنیا بھی زندگی بھی توحید پہ عطا فرمائے اور موت بھی توحید پہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔